الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ میری پہلی ویڈیو ہے، تو میں اس میں تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ کروا دیتی ہوں کہ اس میں ہم کیا کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے مدنی قاعدہ موجود ہے، تو انشاءاللہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تجوید درست کریں، اپنا قرآن پاک درست کریں، کہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جہاں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے اتنے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، وہیں اگر ہم اس کو درست نہیں پڑھ پاتے تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت ساری وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، جس میں سے ایک ہے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بعض قاری بعض قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک دین کی تعلیم جو ہے، قرآن کی تعلیم جو ہے وہ عام ہو، ہم سب تک صحیح تجوید جو ہے وہ پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کی سب سے پہلی جو تختی ہے، جس میں جو ہے وہ حروف تہجی، جنہیں حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اگر ہم اپنا قرآن پاک درست کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بیس یہی جو ہے یہ حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں تعداد میں، اور یہی 29 جو لفظ ہیں انہی سے مل کر جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف جو ہے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے یہ لفظ درست ہوں گے تو ہمارا قرآن پاک بھی درست ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی جو ہیں وہ 29 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ ہم نے حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کرنا ہے۔ اردو تلفظ جو ہے وہ اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اکثر گھر میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لہجہ غلط ہے، مجہول ہے۔ درست جو ہے وہ ہے با، ثا، ہا، خا، طا، ظا، ٹھیک ہے۔ اب ان 29 حروف میں سے، یہ جو 29 حروف ہمارے سامنے ہیں، ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حرف ہیں جیسے خا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں۔ اب ہر حالت سے مراد ہے کہ اب یہ خا جو ہے یہ کسی بھی حال میں اگر قرآن پاک میں آتا ہے، مثلا اگر اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یہ ساکن ہے یا اس پر تشدید ہے، کچھ بھی اگر یہ کسی بھی حال میں ہے تو اسے ہر حال میں ہم جو ہے وہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ 7 حروف قرآن پاک میں ہر حالت میں پر یعنی موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ اب ہونٹوں سے جو ہے وہ صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ ہماری کوشش کیا ہوگی کہ باقی جو حروف ہیں ان پر ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ گول نہ ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب الف کو پڑھنا بہت ایزی ہے۔ ہم یہ جو حروف لکھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم جو اس کو انہوں نے ہجے کر کے لکھا ہوا ہے اس پر بھی ہم توجہ دیں گے۔ تو الف کو الف نارملی ہم پڑھ دیں گے۔ بعض لوگ اس کو بہت ہی الف لمبا کر دیتے ہیں، بعض بچے اکثر، تو یہ اس کا غلط طریقہ ہو جائے گا، مجہول طریقہ ہو جائے گا۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے صرف الف، صرف اپنی نارمل جس طرح ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو الف پڑھیں گے۔ آگے ہے با۔
با کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں ہمارے دونوں ہونٹوں کا جو حصہ تر رہتا ہے، جب ہم اپنے ہونٹوں کو بند کرتے ہیں، آپس میں ہمارے ہونٹ ملتے ہیں تو ان کا جو حصہ تر رہتا ہے، تر کا مطلب جو گیلا رہتا ہے حصہ، تو اس کی وجہ وہاں سے جو ہے وہ با ادا ہوگا۔ ان دو حصوں کو آپس میں جوڑ کے پھر ہم با، منہ کھول کر جو ہے وہ ہم با ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے تا۔ تا کو ہم زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے سرے سے ادا کریں گے۔ مثلاً اب زبان کی نوک کو ہم کہاں لگائیں گے؟ جہاں سے ہمارے دانت جو ہیں وہ اگنا شروع ہوتے ہیں، جہاں ہمارے مسوڑے جو ہیں، مسوڑے اور دانت جہاں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، وہاں ہماری زبان کی نوک لگے گی، تب وہاں سے تا ادا ہوگا۔ کیسے تا کو ادا کریں گے؟ تا۔ اس کے بعد سا۔ سا کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہماری زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرے گا۔ اب ہمارے دانت جہاں پر ختم ہو رہے ہیں، اوپر کے دانت، تو ہماری زبان کا سرا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے وہاں لگے گا۔ اور اس کو اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ اس کو غلط پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سا۔ سا، سیٹی کی آواز آ رہی ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سا، سا، سا نہیں، سا۔ اسی طرح آگے ہیں جیم۔ جیم کو آپ ہجوں میں دیکھیں، جو ہجوں میں لکھا گیا ہے، ہجوں کا مطلب ہوتا ہے جوڑ توڑ کر کے جو لکھا گیا ہے، اس میں جیم کے اوپر جو ہے وہ ایک مد دکھائی دے گی ہجوں میں۔ تو اس مد کا مطلب ہے کہ ہم جیم کو جو باقی حروف ہیں ان سے ذرا زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم، چار الف کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس طرح آگے ہیں ہا۔ اب ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور عین کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ابھی میں آپ کو صرف ایک لفظ کی ڈیٹیل ہی بتا رہی ہوں۔ تو ہا کو کیسے ادا کریں گے؟ ہا، جس طرح ہم ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، جب ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ہا کو ادا کریں گے تو ایک ٹھنڈی سانس جس طرح لی جاتی ہے ویسے ایک آواز آئے گی، ہا، ہا۔ آگے ہے خوا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ خوا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہم پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو اب ہم خوا کو پور پڑھیں گے، اور پڑھیں گے اس طرح کہ ہمارے ہونٹ بھی گول نہ ہوں اور خوا بھی پور ادا ہو، جیسا کہ خوا۔ اب دیکھیں اگر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے نارمل آواز میں تو یہ ہوگا خا، خا، یہ ہماری نارمل آواز ہوگی۔ ہم نے اس کو نارمل آواز میں نہیں پڑھنا بلکہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ خا۔ آگے ہے دال۔ اب تا اور دال کا جو مخرج ہے وہ بالکل سیم ہے، جیسے تا کو ادا کیا تھا ویسے ہی ہم دال کو ادا کریں گے۔ تا کو ہم نے کیسے ادا کیا تھا؟ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ دال کو اگر ہم ہجوں میں دیکھیں تو اس پر مد ہے، تو تا اور دال میں مخرج ان کا سیم ہی ہے، اس کو ایک ہی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ فرق اس میں صرف یہ آئے گا کہ جو دال ہے اس پر مد ہے، اس کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دال۔ اسی طرح آگے ذال ہے۔ ذال کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب جس طرح سا کا جو مخرج تھا وہی جو ہے وہ دال کا مخرج ہے، جہاں سے ہم نے سا ادا کیا تھا وہیں سے ہم ذال کو بھی ادا کریں گے۔ اب سا، ذال اور ضوا بیسکلی ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تو ذال میں اور سا میں فرق کیا آ جائے گا کہ سا کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا تھا اور ذال کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ذال۔ آگے ہے را۔ را کو اگر ہم ہجوں میں دیکھیں تو را کے اوپر زبر ہے، تو جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آئے گی تو را کو پور پڑھیں گے۔ ویسے اس کو نارمل آواز میں پڑھے تو یہ را ہے، را، لیکن اب را پر زبر آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تھوڑی سی ہماری آواز میں بھاری پن آ جائے گا لیکن ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ گول نہیں ہوں گے۔ را۔ اسی طرح آگے ہے زا۔ تو زا، سین اور صاد ان کا ایک ہی مخرج ہے، تو زا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب ان کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 3 جو ہیں حروف صفیریہ میں آتے ہیں،
اور ان کا حروف صفیریہ کا مطلب ہے کہ ان میں ان کو جب ہم ادا کریں گے تو ان میں سیٹی کی آواز آئے گی. تو زا پراپر فیل ہو کہ ہمارے زا میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زا. آگے سین ہے، سین میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہجو میں مد آ رہی ہے، تو سین کو بھی ہم جو ہے وہ 3 الف کے برابر 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. سین. اسی طرح شین پر بھی مد ہے، شین کو بھی 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. جیم، شین اور یا کا جو ہے وہ ایک ہی مخرج ہے، یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. شین. اسی طرح آگے ہے صاد. اب صاد کو ہم نے پڑھا تھا اوپر کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. اب اس کو اگر ہجوں میں دیکھیں صاد کو، تو صاد کے آگے ایک دال بھی نظر آ رہی ہے جو ساکن ہے. تو جب ہم صاد ادا کریں گے تو ساتھ میں دال کی آواز جو ہے اس کو بھی ظاہر کریں گے. کس طرح ادا کریں گے؟ صاد. اسی طرح ضاد ہے، ضاد میں بھی دال آ رہی ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی پورا پڑھیں گے. اس کے اوپر بھی مد ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر لمبا یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد کو زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا کرتے ہیں. مطلب ہماری زبان کی جو کروٹ ہے وہ ہمارے اوپر کی جو داڑھیں ہیں ان کی جڑ سے لگے گی ہماری زبان کی کروٹ، پھر جا کر ضاد جو ہے وہ صحیح ادا ہوگا. کیسے ادا کریں گے؟ ضاد. اس طرح آگے طا ہے. اسی طرح تا، دال اور طا کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن تا، دال اور طا میں فرق کیا ہوگا؟ تا کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا تھا، دال کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد تھی، اور طا کو کھینچنا تو 1 الف کے برابر ہی ہے لیکن اس کو پوری یعنی موٹا پڑھنا ہے. کیسے؟ طا. اس طرح آگے غوا ہے. جس طرح سا، زال اور غوا یہ ان کا ایک ہی مخرج ہے، حروف لثویہ ہیں یہ. سا کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا تھا، زال پر مد تھی اس لیے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا، اور غوا کو پڑھنا تو 1 الف کے برابر ہی ہے کھینچ کر، لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ غا. اب ایک بات یاد رکھیں گے، یہاں پر توئیں زوئیں یہ مجہول لہجہ ہے، توئیں زوئیں نہیں بلکہ طا، وا. اسی طرح آگے عین ہے. تو جہاں سے ہم نے ہا ادا کیا تھا ہا، وہیں سے ہم عین ادا کریں گے یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. اب عین کے اوپر دیکھیں تو مد بھی ہے، تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عین. اب اسی طرح بعض لوگ عین کو غلط پڑھتے ہوئے کیسے عین، لاسٹ میں جو نون ہے اس کو اس میں گلگلا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ہلا دیتے ہیں. تو اس کو ہلانا نہیں ہے بلکہ نارملی اس کو پڑھ دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عین. اسی طرح غین. جس طرح خا اور غین کا ایک ہی مخرج ہے، خا کو اور غین کو لوگ جو ہیں وہ غلط مجہول طریقے سے کیسے پڑھتے ہیں؟ خا کو خا کر دیتے ہیں. یہ خا اور غین یہ آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ صرف اس کو نارملی غین پڑھ دیں گے. ایک تو یہ حروف مستعلیہ میں سے اسے پور بھی پڑھیں گے، اور اس پر مد ہے تو اسے 4 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. غین. آگے ہے فا. فا کو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ ہمارے اوپر کے جو دانت ہیں، ہمارے اوپر کے دانتوں کے جو نچلے کنارے ہیں وہ ٹچ کریں گے، جو ہمارے نچلے ہونٹ کا تر حصہ ہے اس پر ٹچ کر کے فوراً ہم منہ کھولیں گے اور فا ادا کریں گے. فا. اور کھینچنا اس کو کتنا ہے؟ صرف 1 الف کے برابر. اسی طرح آگے قاف اور کاف ہے. دونوں کاف ہیں، 2 کاف ہیں. ایک کاف جو نقطوں والا ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. دوسرا کاف جو ہے اس کو ہم اپنی نارمل آواز کے ساتھ پڑھیں گے. دونوں پر مد ہے، دونوں کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب ہم نے دونوں میں فرق کیسے کرنا ہے کہ نقطوں والے کاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. کیسے؟ قاف اور دوسرا کاف. اسی طرح آگے لام.
لام کو دیکھیں تو لام کے اوپر مد ہے، تو اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام۔ اسی طرح میم، میم کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کریں گے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں کو آپس میں ملا کر فوراً جو ہے وہ منہ کھول کر پھر میم ادا کریں گے۔ ہم نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ملا کر میم ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف مخرج کو ٹچ کر کے منہ کھول کر، جتنا ہم منہ کھول کر لفظ کو پڑھیں گے اتنا ہمارا لفظ واضح ہوگا، اتنا ہی کلیئر ہوگا۔ تو میم ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر مد ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم۔ آگے نون ہے، نون میں بھی دیکھا جائے تو نون پر مد ہے، تو اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون۔ آگے ہے واو، واو کو ہجوں میں دیکھیں تو 2 واو نظر آئیں گی آپ کو، تو اب ہمیں اس کو ادا کرتے وقت پہلے ہمارے ہونٹ گول ہوں گے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو۔ تو واو میں اب ہمارے ہونٹ گول ہوں گے۔ کس طرح گول ہوں گے؟ پہلے ہمارے ہونٹ گول ہوں گے، پھر آگے مد ہے، تو ہمارا منہ کھلے گا، منہ کھول کر جب ہم 4 الف کے برابر واو کو ادا کر دیں گے، اس کے بعد پھر سے ہمارے ہونٹ گول ہوں گے تاکہ دونوں جو واو ہیں وہ ادا ہو۔ کیسے؟ واو۔ آگے ہا، یہ ہا جو ہے، ایک ہم نے اوپر ہا پڑھا تھا، ہا جو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوا تھا، اب یہ ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا اور بھاری آواز کے ساتھ۔ جیسے اب ہماری نارمل آواز میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ ہا ہے، نارمل آواز میں اس کو کیا آواز آئے گی؟ ہا، لیکن جب ہم اس کو مخارج کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ لفظ کیا ہے ویسے؟ ہا، ہا، بھاری آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، ہا۔ آگے ہے حمزہ، حمزہ کے ہجوں میں دیکھیں تو پہلے یہی بھاری ہا آ رہا ہے، تو ہم اس میں ہا کو بھی ادا کریں گے، اور جو زا ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ زا کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، وہ بھی ہم اس میں ادا کریں گے، حمزہ، حمزہ۔ اسی طرح آگے یا، اب یا میں بعض لوگ پڑھتے ہیں یا، یا، یہ جو آواز ہے یہ نہیں آئے گی، ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ سیٹی صرف زا، سین اور صاد میں ہی آئے گی، اس لیے یا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ پہچان ہو گئی ہوگی، تو میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، تو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرآن پاک درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دین کی تعلیم عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔